الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين ريحان من الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود পড়লো बात क्या थी जो नरूम मीरा से दबे,
بات کیا تھی جو ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، اور دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جب محمد کے گھرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، قرباء عظام، ہمارے دین علاقہ محترم جناب بگو خان صاحب، انہوں نے برادری دے تمام حضرات اور میرے علاقہ بستی قاضی دے، بستی شہانی دے غیور اہل سنت نوجوانوں، میرا دل تسا حضرات دے اس دینی جذبے، دینی غیرت، صحابہ و اہل بیت دی محبت کو دیکھ کے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئے کہ اللہ نے تہاکو توفیق عطا فرمائیے کہ اپنے مسلک حقہ دے انہاں پروگرامہ دی تسا زینت بڑے ہوئے۔ میں دعا کو ہاں کہ خالق کائنات تواڈے گرمی دی اندر اتھاں پہن کو ذریعہ نجات جا بنا دے۔ دوستوں، میرے بار بار گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا سنی نوجوان اپنے عقیدے دے اتے اتنا ادراک حاصل نہیں کر سکیا جی کہ ہونا چاہیے تھا۔ اے سارے علاقے وہ مثالی علاقے ہیں کہ جتھاں سارے اسلاف نے 5-5 میل 6-6 میل پیدل چل کے سائیکلاں تے گھوڑیاں دے اتے بیڑیاں دے اتے
آکے تے دین دی محنت کی تھی اور اس محنت دا ثمرہ ایک پرانے سفید لالیاں والے بزرگ سا کو نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ تمہارے ہی ذوق شوق تے جذبے کو دیکھ کے سکو لگ دے کہ ہر سنی جاگ پائے، لیکن یہ جذبے کو ٹھنڈا نہیں تھی مرنے بنا کہ محرم الحرام ہے تو سیدنا فاروق اعظم سیدنا امام حسین دی شہادت دے یوم منائے سے ربیع الاول آ رہی ہے، اس تو پہلے سفر دا مہینہ او دے اندر ایک بہت بڑا دن ہے جڑا ہجرت رسول دے نام نال موسوم ہے، وہ منامنا چاہیے۔ پھر ربیع الاول ہے، حضور علیہ السلام دا ولادت وہ منامنی چاہیے۔ یہ باوی جوادی الثانیہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وہ منامنا چاہیے۔ میرے دوستو انشاءاللہ العزیز یہ تمہاری محنت ضائع نہیں بیدی۔ سارے بزرگ گزرن حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ سارے آنکھوں چاہ فرمیدے ہوندے ہیں کہ کہیں بھی جلسے دے اندر اگر 2 یا 4 بندیاں کو حتیٰ کہ ایک بندے کو بھی اللہ نے ہدایت دیتی ہے جا کہ عقیدے تے عمل بھی اصلاح ہو گئی ہے، وہ ساری دی نجات واسطے کافی ہو۔ یہ بہمنا ہی میں ضائع نہیں، یہ گرمی دے اندر تو پسینہ بہمنا ہی میں ضائع نہیں، جبکہ دوسرا روڈ ہفتے دیکھتے پہلے کہ وہ لوگ اپنے مسلک دی ترویج واسطے نمی بدعت نمی رسم رائج کیتے نے جے کو سبیل دنا دے کے تے نیاز حسین دے طریقے نال تو ہم تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے دی تبلیغ اور اشاعت کر رہے ہیں۔ کوئی پوری پجامن کا مقصد نہیں ہے، اگر سنت حسین زندہ کرنی ہے تو حضرت امام حسین دا تو کرب و بلا دے میدان دے اندر کتنے دن تو پانی بندھا؟ بولو 10 دن یا 3 دن وہ تے پیاسے ہن تے اساں ڈھنڈ بھر بھر کے بھئی یہ سبیلہ لگیا کریں۔ یہ نیاز حسین دے نام دے ہوتے ہیں، میں کل بھی آکے آیا اساں نظر دے قائل، نیاز دے قائل، منت دے قائل، منوتی دے قائل، سارے نزدیک نظر عبادت، نیاز عبادت، منت عبادت، منوتی عبادت، عبادت دے متعلق قانون ہے جو ہک اللہ دے واسوا بیا کہہ دی جائز۔ بولو نہیں ہے، میری گل نہ منائے پر میرے آقا دی گل کو کنڈ نہ کرا ہے۔ حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا ومن اشرکا فقد دخل فی النار، جڑا اللہ دے ماسوا کہ غیر دی منت منے سی وہ شرک کرے سی، جڑا شرک کرے سی اودا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہو سی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں رہی شہادت دی بات تو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ
میرا تے میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ جناب اساں صحابہ کو دیکھنے یا اہل بیت کو دیکھنے یا انہاں دیاں شہادتاں کو دیکھنے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں تاریخ دے آئینے دے اندر نہ دیکھو، تاریخ دے اوراق دے اندر نہ دیکھو، صحابہ کو پرکھنے یا اہل بیت کو دیکھنے تو قرآن دے آئینے دے اندر دیکھو، محمد دے فرمان دے آئینے دے اندر دیکھو، کیونکہ صحابہ یا اہل بیت ہے نا انہاں دا تذکرہ قرآن دے اندر موجود ہے، انہاں دا ذکر خیر محمد دے فرمان دے اندر موجود ہے۔ مسلمان واسطے حجت اللہ دا قرآن ہے، مسلمان واسطے حجت محمد دا فرمان ہے۔ تاریخ بندے دی لکھی ہوئی ہے، تاریخ انسان دی لکھی ہوئی ہے، انسان دے کلام دے اندر جھوٹ دا احتمال ہے، بندے دے کلام دے اندر کوڑ دا احتمال ہے، لیکن قرآن خدا دا یا حدیث رسول اللہ دی ہی دے اندر جھوٹ دا احتمال نہیں ہے، کوڑ دا احتمال نہیں ہے۔ تاریخ دا ایک جنگل ہے تے جنگل دے اندر جھاڑی دار درخت بھی ہوندن، کنڈیاں والے درخت بھی ہوندن، پھلدار درخت بھی ہوندن، پھلدار درخت بھی ہوندن، دامن بچا بچا کے گزرنا پوندے۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اے قرآن بھی اللہ دا نور ہے تے محمد دا فرمان بھی اللہ دا نور ہے۔ ہوں تو سنسو ایک شہادت وائن والی جو تو کو بار بار سنایا میں نے کہ اے میں پہلا وائن پڑھدا پیا، اے میں دوسرا وائن پڑھدا پیا، اے میں چوتھا وائن پڑھدا پیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کرو میری طرف، اللہ دا قرآن کہیں وائن دا تذکرہ نہیں کرے گا، اللہ دا قرآن کہیں وائن دا ذکر نہیں کرے گا، محمد دا فرمان کہیں وائن دا ذکر نہیں کرے گا۔ اللہ دا قرآن وہ بھی صبر دی تلقین کرے دے تے حضور دا فرمان بھی صبر دی تلقین کرے دے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ کل میں گزارش کی تھی یہی تمہارے سامنے کہ میں دوسرا حضرات کو سیدہ زینب دے بارے نسلے پر تاریخ دے آئینے دے اندر نہیں ہے، تاریخ دے نظریے دے اندر نہیں ہے۔ میں تو کو نسلے اللہ دے قرآن دے آئینے دے اندر جب سارے کل خدا دا قرآن موجود ہے، محمد دا فرمان موجود ہے، تو قرآن دے ہو دے ہوئے حضور دے فرمان دے ہو دے ہوئے کہے تاریخ دی کیلی ضرورت باقی رہ دی ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح یارا، ہگڑو مولوی صوفی بولیں دن باقی نہیں بولیں دن۔ او بھائی تاریخاں لکھیاں گئیں حضرت سیدنا امام حسین دی شہادت دے 300 سال بعد۔ کتنے عرصہ بعد؟ 300 سال بعد۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقع بٹائے سیدنا امام حسین کی کتنی عمر ہے؟ بولو بھائی، کہ فضل دے ربو وڈے نعرے مرے دے ہر جاتے، لیکن کوئی پتہ نہ ہو سکتا۔ میں حقیقت آدھا بیٹا، میں کل ساتھی کہا کہ ہوں کہ سے شہادت تا سناؤ ہاں، وہ میں کہ بھئی شہادت تک دے بعد ہی چاہو پہلے عقیدہ تے بناؤ ہاں۔
اپنے عقیدے تے کچھ محنت کرو آؤ. ہوں تو آپ کو پتا نہیں کیوں خیال نہیں کیا. سونے حسین امام حسین میرے آقا دی دنیا تو وصال دے وقت 6 تو 7 سال دی عمر دے اندر ہیں. کتنی عمر؟ اجی یہ تو پکا ہی بجو. کتنی عمر ہے؟ 6.5 سال. 6.5 سال دی عمر ہے. اور کربلا دا واقعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو برقع وٹامن دے 60 سال بعد ہوئے. کتنے سال بعد ہوئے؟ زورل بولو، سارے بولو چاہتا کہ یاد تھی بنجے. کتنے سال بعد؟ 60 سال بعد. تے ول یہ جڑیاں تاریخیاں لکھیاں گئیاں یہ 360 سال بعد لکھیاں گئیاں. ٹھیک ہے. کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب جلے سونے حسین دی سیرت بیان کرے سی، شان بیان کرنا آندے تو حق ہوں. جی میں اعتراض نہیں کر رہا. حضرت مفتی صاحب سنے دے بیٹھے ہیں گھٹی کہیں لگیے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گود دے اندر کہیں کھلائے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تے بچپن دے واقعات ہیں، بچپن دی سیرت ہے. یا بچپن دی کوئی گال سنے سی یا سنے سی تو کرب و بلا دے واقعات دے بعد، یعنی او 60 سال دے بعد دے او واقعات سنے سی. آخر 6 سال تو 60 سال دے درمیان یہ جڑے 52 سال ہیں، 53 54 سال ہیں، کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے انہا حالات دے بارے کہ تربیت کہیں کی تھی، اٹھے بیٹھے کہیں دے نال، اور جنگ و جہاد دے اندر کتنا شامل تھے، اور کیا کیا رویہ جات ہیں انہاں دے، کیا کیا انہاں دی روشنی ہے جڑی انہوں نے لوگوں کو پہنچائی. ایک نہیں کوئی سنے دے. چپ ٹھیک ہے میں تو سب سنے دے نسے دے. تو سبھی کریں کوئی ضرورت محسوس کیتی ہے؟ نہیں کی تھی. انہاں دا کھیر پیندا بچہ نال آندے، انگل پکڑ کے نال آندے. جلے ہو 12 تو 14 سال دا تھیندے اپنے عقیدے دیاں ضروری معلومات ساریاں وہ پکائی کھڑا ہو گئے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تے توارے نال جو گال کرن لگے او جناب والا تو کو آدن کہ جناب سب کچھ آدھے وے غم منامن نہ جائز. میرا نوجوان سن دے وہ آدھن کہ جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبیان وہ جناب غائب ہو گئے. انہاں کو بھائیاں نے کھو دے اندر سٹ دیتا تے حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم دے اندر رو دے رہے اتنا رو دے رہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. رو کے اکھاں سفید ہو گئیاں. ایک غم منے دے رہے گئے حضرت یعقوب تے جے اصل غم منائے جاتے کیڑا ہر جو گئے. تو ہر ایک کا جواب ہے اللہ ہوتے چاہ ہے بھائی. غلام مصطفیٰ تو ڈھیر بولیاں تقریرہ سن دیں دساؤ نا یارا بھائی منیر ہے تو آدھیں ٹھیک ہے میں شہادت تے ایمان سنے دا بھی ہاں لیکن میرا دل نکھ دے خدا دی قسم میں بڑے درد دل نالے گفتگو کر رہا کہ آخر کیوں
تسا انگریزی پڑھیے، سکول پڑھن، کالج پڑھن، یونیورسٹیز پڑھن، تو ہارے علاقہ دے لوگ MBBS ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر مشرقوں دے اگلی مار گیاں، تو ہارے علاقے دا ایک بندہ ADC جیس لگے بیٹھا ہا آفیسر میں تعارف کرائے جلے میں نا گی دے وہاں کہ یار کاری صاحب اسا دا بچپنے چھوڑ ہاسے دنیا تقریرہ سن دے ہاسے وہ 17ویں گریڈ دا افسر لگا بیٹھا ضلع سرگودا دے، لیکن میں آدھا بھئی عقیدے دے بارے پوچھو تو کوئی پتا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نہ کو آنکھوں غم مناور جائے، اسا غم دے قائل آئے، اسا غم منے نہیں آئے، افسوس کا اظہار کرے نہیں آئے، لیکن کیویں کرے نہیں آئے جیویں میرے آقا نے فرمایا، جیویں میرے محبوب نے فرمایا، غم جائز ہے، غم جائز ہے، افسوس جائز ہے، لیکن طریقہ ہے غم منو مردہ کہ جناب دل صدمے والیوں میں، دل صدمے والیوں میں اکھیں تو ہجوہ دی برسات ہوئے تے زبان تے ہوئے کہ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک غم دا طریقہ ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے بیٹے دا غم منائے، توجہ کرائے وقت جواب تو سبھی تے نہیں نسیا، غم منائے انہوں نے اپنے بیٹے دا، لیکن اس وقت تک جب تک آپ کو علم نہ ہو، جب تک آپ کو خبر نہ ہے، جب تک آپ کو پتہ نہ ہو، جب پتہ لگ گئے کہ بیٹا میرا وہ بادشاہ بنیا بیٹھے اور وہ تخت نشین ہویا بیٹھے، بیٹی دی قمیص آئی ہے، بیٹے دا چولا آئے، اللہ دے نبی نے چولے کو اکھاں دے اتے لائے، جو ہی اکھاں دے اتے لائے خوشی کو لو بینائی واپس آ گئی ہیں، اکھیں دی روشنی بولو نا واپس آ گئی ہیں، ود بھائی گئے انہوں نے بابے دا تذکرہ کیتے، ابے دا تذکرہ کیتے، وہ جس وقت باپ تے بیٹے دی ملاقات ہوئے، باپ تے بیٹے دی ملاقات ہوئے، ہن غم ختم ہو گئے اور رومن دھومن ختم ہو گئے، ہن ملاقات دے بعد فرحت حاصل ہو گئی ہیں، توجہ کرائے فرحت حاصل ہو گئی ہیں، ادانے آگے پہل سب سامان ادا پہ میں اہدا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت ہوئے، انہاں دے مظالم دے پہاڑ ڈھائے گئے، انہاں دے مصائب و علامین، لیکن اس شہادت دے بعد سیدنا امام حسین کس مقام تے پہنچ گئے؟ بولو تے صحیح کتا پہنچ گئے؟ یار جنت دا نانی میں گھن دے چاہ حضرت حسین ہون کتا ہیں زورن بولو کتا ہیں جنت دے اندر، اس جنت دے اندر کیلی جنت دے اندر اللہ دا قرآن دے ایسی جنت دے اندر کہ یرزقون انہاں کو رزق دیتا ویندے فرحین و فرحت دے اندر بما آتاہم اللہ من فضلہ بسبب اس بات دے جو انہاں تے اللہ دا فضل ہو گئے، اللہ دی انہاں تے رحمتہ ہو گئے، اللہ دیا نعمتہ ہو گئے، انہاں فرحت دے اندر وہ تے جنت دے کھانے کھا دے پہن وہ جنت دا رزق کھا دے پہن تے اسا انہاں کو پٹے دے کھڑے ہیں، نہیں سمجھ دے پہ وہ تے جنت پہنچے کھڑے، قرآن دے یرزقون جنت دا رزق ملدا پہ انہاں او فرحین او فرحت دے اندر او خوشی دے اندر اسا انہاں دی خوشی تے ناراض ہو کے احتجاج کھڑے کرے نہیں آئے کہ بازار بندن دکانہ بندن چلیاں بھا نہیں بلدی کھٹڑے منہ دے تھائے پہن لباس کالے ہیں ہائے وائے تے دھاڑو فریاد ہے بھائی غم منامن دا طریقہ میں نشمی
دل صدمے والی، اکھی وچوں ہنجو جاری، زبان تے انا للہ و انا الیہ راجعون رہی یہ بات کہ تسا آکھو کہ گریبان چاک کرو، تسا آکھو کہ رانا پیٹو، تسا یہ آکھو کہ جناب آہو فہاں کرو، سرج مٹیاں پاؤ۔ سناؤ میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا۔ وہ لوگو میری امت وچوں جڑا بندہ بوقت مصیبت ضرب الخدود منہ تے تماچے مارے، شق الجیوب گریبان چاک کرے، ودعا بدعوت الجاہلیہ جاہل لوگوں کی طرح ہائے وائے دھاڑ فریاد کرے، حضور فرمے دے پہن فلیس منا تو میں محمد دی امت وچوں کوئی نہیں۔ اے میں نہیں آدھا پیا، کائیں فرمائے؟ زور میں بولو، حضور فرمائے۔ میں کو کہنے نال کوئی غرض نہیں، میں کو سنی نال غرض ہے کہ یہ مشابہت کیوں کر رہی ہے، یہ تشابہ کیوں کر رہی ہے، یاری سنگت۔ سنو اج یاری چ مشابہت کیتی وے نوجوانوں، اج سنگت چ مشابہت کیتی وے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کہیں قوم نال مشابہت کرے سی دیہاڑے قیامت دے انہاں وچوں اٹھی سی۔ پیچھے تھوڑا کیا خیال ہے؟ دیہاڑے قیامت دے انہوں اٹھو اللہ ہوتے جا جا رہا ہے، وہ تو حق دعوت دے دیں انہاں چیزاں نال وعدن ہر سال این وجہ کر کے ہزاروں دی تعداد دے اندر توالے اہل سنت سارے پاسے والا نن کریں سارا بندہ بھی توالے پاسے گئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنی آل بیت دے قائلین، آل بیت دے غلامین، آل بیت نہ کریں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، انہیں کو سا قرآن دے پیرائے دے اندر دے دیں کہ سیدہ زینب حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسیل، اے حضور دی درسگاہ دی طالب العلم توجہ کرائے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عزیز پرویز منیر سنو، ایک سیدہ زینب جنہوں نے اپنے بھائی سیدنا امام حسین کو اس عالم دے اندر نٹھے، آؤ تھوڑا جیا حضور دے زمانے دے اندر چل دے گئے احد دا میدان نے میرے آقا دے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، لاش ٹکڑے ٹکڑے رہے، لاش بیرے بیرے ہے، ہڈیاں علیحدہ علیحدہ، اکھی کٹیاں ہوئیں، کن کٹے ہوئیں، زبان کٹی ہوئیں، لب کٹے ہوئیں۔ میرے آقا اپنے چچا دے لاشے کو دیکھ کے برداشت نہیں پہ کر سکتے کہ اچانک خاتون نمودار ہوئیں، بابر قبر کا ہن، باپردہ ہن، آرین۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کون ہے کون ہے؟ میرے آقا کو نسیا گئے، آقا تو نہیں پھپھو ہے، سیاں تو نہیں پوہ ہے، حضرت صفیہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا روکو 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 روکو، منع کرو، میرے چچے دی لاش اس قابل نہیں ہے، اور افضات مطل بے صبری چا کرن، مطا آہو فغاؤ چا کرن، مطا دھاڑ فریاد چا کرن، تے میرے چچا دے درجات دے اندر کمی آونجے۔ جب حضرت صفیہ کو انہاں دے بیٹے جناب زبیر بن العوام نے پیغام دیتے، اماں حضور بنا بیٹھے کریں دن، سید نے فرمائے میری پھپھی کو روکو، میت کو نہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرماؤ نے سیدہ زینب مسکرا کیا کھل لگیا، میرا بیٹا زبیر بنو
میرے بھتیجے محمد کو آکھو میں تاری پھپھوا میں ہاشمی خونا میں نبوی خونا میں اپنے بھائی دی شہادت دے ہوتے مہا کرن نہیں ویندی پئی آہو فعال کرن نہیں ویندی پئی ماتم کرن نہیں ویندی پئی میں تے اپنے بھائی دی کامیابی دے ہوتے کو تہنیتی دا پروگرام گھن کے تے انہیں کو مبارک بادی دا پیغام لے ول جا رہی ہوں میں درس گاہ نبوی دی طالب العلم میں حضور دے مدرسے دی طالب العلم میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑی سیدہ زینب توجہ کرائے جڑی سیدہ زینب حضرت امام حسین دی خدمت دی لڑا کے عرض کریں بھیا جی تو سے قربانی منگی ہے لیکن میں بڑی مجبور ہوں میرے کول ہور تے کچھ نہیں یہ میرے دو معصوم ہیں حضرت محمد حضرت عون میں ساری رات انہاں دا ذہن بڑے دی رہی ہوں انہاں کو تیار کرے دی رہی ہوں کہ میرے بھائی حسین تے وقت آ گئے مصیبت دا امتحان آ گئے آزمائش آ گئی ہے انہاں کو تیار کیتے ننیا تلوار انہاں دے ہتھاں دے اندر دیتی بھیا میں گھن کے آ گئی ہوں اے تورے قدموں دے اندر بیٹھن حضرت حسین دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے فرمان لگے میری بہن زینب اے تے معصوم اے تے چھوٹے جن وہ بچے سنن آدن اے مامو جان سارا جسم چھوٹا ہے جان چھوٹی ہے پر ایمان تے چھوٹا کوئی نہیں زینب بچیاں کو بے شک پڑھا کے آئیں گے لیکن سنو ایک کھولیں سیدہ زینب فرمان لگی ہو بھیا اگر دن قیامت میرے نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو پوچھا جا او زینب جرے میرے نواسے حسین تے وقت آیا تائیں کیا کیتا ہو تائیں کیا قربانی دیتی ہے سیدہ رو کے عرض کرن لگیاں بھیا سنو میں اپنے نانے دی خوشنودی واسطے انہاں دی خوشی واسطے انہاں کو گھن کے آئیاں حضرت امام حسین نے قبول فرمائے اور میدان دے اندر بھیجے اے بچے معصوم جس طرف ویندن مقابل کوئی نہیں آندا صفہ پلٹ ویندیاں لڑدیاں انہاں نے فیصلہ کیتے دورو تیر اندازی کرو یہ ہاشمی خون ہے انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا انہاں نے تیر مارن تیر لگن بچے شہید ہوئے حضرت سیدنا امام حسین ہتھاں تے چاہ کے آگئے سیدہ زینب دا دروازہ کھٹکھٹائے نے خیمے دے دروازے تے آواز دیتی نے میری بہن تیرے بچے شہید ہو گئے ادرو جواب نہیں ملدا وطن میں میری امشیرہ تیرے بچے شہید ہو گئے جواب نہیں ملدا وطن میں میری بہن تیرے بچے شہید ہو گئے چوتھی مرتبہ جواب مل دے حضرت امام فرمائے میری بہن کیا اپنے بچوں کی شہادت دی خبر سن کے پریشان ہو گئی ہے عرض کرن لگیاں نا بھیا نا تساں کیویں اندازہ کر کیتے سن میرے بھائی جے موت فاطمہ دا کھیر تساں پیتے میں بھی ہوں اماں دا دودھ پیتے جے ابے علی دا خون تواڈی رگاں دے اندر گردش کریں لے میری رگاں دے اندر بھی ہوں ابے علی دا خون ہے ول بہن جواب کیوں دیر نہ لیتے فرمایا بھیا جب پہلی مرتبہ تساں آواز دیتی ہے میرے کل پانی کوئی نہ میں تیمم کر کے دوگانا نوافل دی نیت کی تھی میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے دے ادا کی تم جو میرا اللہ تائیں میری قربانی کو قبول تے منظور فرما گیتے جڑی سیدہ زینب اس قدر صبر والی ہے کہ اپنے معصوم لالاں دی شہادت دے ہوتے شکرانے دے نوافل پڑھ دیے مسلمانوں کیا تساں یہ اندازہ کر سکتے وے کہ وہ کرب و بلا دے میدان دے اندر وال کھلے کر کے تے دوپٹے اتار کے سر مٹیاں تے سوا پا کے تے ہائے وائے یا دھاڑ فریاد کر سکتی ہو
جڑی اس صابر حسین دی بہن ہے، اس شاکر حسین دی بہن ہے کہ جب حضرت سیدنا علی اکبر میدان دے اندر گئے، حضرت امام حسین نے تیار کرائے اور میدان دے اندر رجز پڑھتے ہوئے ویندے پائیں کہ میں فرزند حسین ابن علی ہوں، جانتے ہوں گے میں فرزند حسین ابن علی ہوں، جانتے ہوں گے شجاع ہاشمی ہوں، مجھ کو تم پہچانتے ہوں گے۔ چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی تیغ کی دھار گری ڈھالے یکا یک چھٹ گئی ہاتھوں سے تلوار، عدو کہتے تھے شاید پھر علی المرتضی آئے، مقابل آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے۔ میدان دے اندر علی اکبر لڑدیاں آپ دی کمر دے اندر دور تو تیر لگ دے، ایک تیر پچھوں آپ دی گردن تے لگ دے۔ حضرت سیدنا امام حسین دے پائیان میرا بیٹا سواری تو زمین تے آئے، شاہ سوار زمین تے آئے۔ حضرت حسین دوڑتے ہوئے آئے، آ کے اپنے بیٹے دے لاشے کو چاہتے، آسمان وال مغموم ہو کے نگاہ کیتی ہے، میرا اللہ دیکھتے صحیح، ایک تیرا پیغمبر ابراہیم ایک تیرا نبی ابراہیم جب اپنے بیٹے کو قربان کرے دے پہن اتے اکھی تے پٹی بھی بدھی کھڑے ہن، اکھی بھی بند کی تھی کھڑے ہن تے بیٹے کو الٹا بھی نٹائی کھڑے ہن تے میں اللہ کھلیاں اکھی دے نال بغیر کسی پٹی دے اپنے بیٹے کو تیرے نام تے قربان کر رہا۔ نعرہ تکبیر! کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر! اتھا اکھا تے پٹی ہے، اتھا اکھی تے پٹی، اب بولو تے صحیح نہیں ہے، لیکن حسین دی زبانی چوں آہ نہیں نکلیا، ہائے نہیں نکلیا۔ سیدہ زینب خیمے تو دیکھ رہی ہن کہ میرا بھائیہ استقامت دا حمالہ، میرا بھائی صبر دا حمالہ، میرا بھائی جرت دا حمالہ، بس اکھی چوتے ہنجو ہن لیکن زبان تے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصحاب کل شہادت بہادری والی ہے، شہادت جرت والی ہے، شہادت ہمت والی ہے۔ اصل شان والے لوگوں کا شان بیان کریں گے، بہادری دے نال، شجاعت دے نال، جرت دے نال۔ ساڈا عقیدہ ایمان ہے، یہ رومنا خاندان نہیں ہے۔ حضرت علی بہادر، انہاں دی اولاد بہادر، حضرت علی بہادر، انہاں دیاں بیٹیاں بہادر، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر۔ حدیث پاک کی چاندے کون اشجع الناس، میرے آقا کائنات دے بہادران دے بہادر۔ مدینہ طیبہ دے اندر قیصر ظالم بادشاہ نے جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا والا نامہ پھاڑیا ہے، 25 تو 30 بدمعاش او باش بھیجے، ایویں مچھاں ودیاں ہوئیاں ہیں۔ وہ حدیث کا ترجمہ بیٹھا کرے نا، مذاق نہیں کر رہا، کیا ودیاں ہوئیاں ہیں؟ مچھاں، علماء بیٹھے، داڑھیاں کٹیاں ہوئیاں ہیں، گھوڑیاں تے چڑھ کے آئیں۔ صحابہ آہدن ساکو ایویں محسوس تھے گھوڑیاں دیا ٹاپاں کولو کہ مدینے دے اندر زلزلہ نہ آ گیا ہوئے، رات دا ٹائم ہا، اسا گھبرا گئے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں اتھائیں باؤ، میں محمد کلہ ون کے دیکھا نا جو کیا ہے، میں ون کے کلہ دیکھا نا، کلہ دیکھا نا۔
میرے آقا جب تشریف گھنین حضور فرمیدن وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے میرے کو رعب عطا کی تھا کہ جب میں آیا او جڑے اوباش بدماش آئے ہن انہاں دے گھوڑیاں دے بھی پیشاب نکل گئے. یہ واقعہ حدیث دیا کتابیں کھڑے کتا کھڑے حدیث دیا کتابیں دے اندر کائنات اشرار الناس کائنات دے بہادر نبی فرمیدن گھوڑیاں دے پیشاب نکل گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہیں بھیجے سارے خدا قیصر نے بھیجے. کیوں بھیجے؟ محمد کریم کو گرفتار کرنے واسطے بھیجے. میرے آقا دی تار جڑیے وہ تو خبر آئیے. صحیح نے فرمایا او بدبختو جہاں توڑا خدا ہے نا ان کو تے کل رات اندے سکے پترہ نے قتل کر کے ٹکڑے کر کے اندے لاش گلی دی اندر سٹن تے اس وقت اندی لاش کو کتے کھڑے چکے. سن دے پہ وے یہ وہ خاندان ہے جنہاں کو تسا رومنا کر کے پیش کرے دے جڑی سیدہ زینب کو نعوذ باللہ تسا بے پرد کر کے پیش کرے دے. بے شک کربلا دی اندر انہوں تو زیادہ امتحان کہتے نہیں آیا, انہوں تو زیادہ دکھ کہتے نہیں آیا, انہوں تو زیادہ تکلیف کہے نہیں اٹھائی. جتنے بھی لاشیں آتے ہیں حضرت سیدہ خیمے بھی جھڑے دیال حضرت سیدہ زینب انہوں کو دیکھ کے کہ اللہ دا قرآن دی تلاوت کرے دیال جو آیت صبر والی آکے انہوں کو تھک پینی آئی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اتھا تے تکلیفہ دے دے رہے ہیں, اتھا تے آزمائش دے دیا رہی ہیں, حتیٰ کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے آپ دلاشا کربلا دے میدان دے اندر رہ گئے. توجہ نال سنائے میرے دوست میرے نظر کو آپ دا سر مبارک نیزے دی انی دے ہوتے ہیں. آپ کربلا تو چلین شام آئین کتھا آئین زور نال بولو شام آئین. یہ جڑا تو کو سنایا میں نے کہ 7 پہر پھراؤں دیاں لاشاں تے نہ آئیاں. تے میرا سنی نوجوان بڑے انہماک نال سن دے کہ مجبور ہو گئیاں کی میں زہرا دیاں جائیاں تے 7 پہر پھراؤں دیاں لاشاں تے نہ آئیاں. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدہ تے بڑا امتحان آئے اور اس سب کو بڑی آزمائش آئی جب بھائی دا قطع برید شدہ چہرہ آپ اپنے اکھا دنال اس طویل سفر دے اندر دیکھ دیا ہویاں آئین حتیٰ کہ جب دربار یزید دے اندر پہنچین انہاں دیاں عورتانے یزید دیاں عورتانے انہاں دے دائیں بائیں انہیں حوالہ کر گتے گھیرا پا گتے اور عورتاں دی عادتوں نیے وین کرنین رو دین تاکہ اے بھی رومن. لیکن سیدہ زینب رویاں نہیں اکی جو ہنجوتے ہن لیکن آہو فعان کی تھی بلکہ اٹھی کے وہ خطبہ ارشاد فرمائے ایسی گرجدار آواز دینال ایسی ہمت دینال ایسی جرت دینال کہ حضرت نعمان بن بشیر اس دربار دی اندر فرمیدن میرے نال ایک نبینا تاک ہے ایک نبینا ہے انہیں میں کو انہیں ہلا کے آکھے اے نعمان یہ آواز دے علی دی آواز ہے. کہ دی آواز ہے اس آواز تو جری جرت پہ ٹپک دیئے اس آواز تو جری شجاعت جری بہادری جری دلیری پہ ٹپک دیئے اے انہیں لگ دے جنہیں حضرت علی تشریف گھننا ہے میں نابینا ہوں دیکھتے نہیں سکتا. جناب نعمان بن بشیر نے فرمایا ہاں یہ علی دی بیٹی سیدہ زینب
ڈریاں نہیں ہیں، نہ اے ڈرین نہ اے خاندان ڈرے۔ یزید جو آئے ہٹو بچوں دے نعرے لگن، ہوشیار با دبا ملاحظہ جنہیں آج کل ہوٹر وجن گنیاں دے۔ یزید دا بیٹا بیٹھا ہا حضرت سجاد امام زین العابدین کو آکھن لگا، ڈٹھی میرے بابے دے کیویں نعرے لگ دے پین، میرے ابے دے نعرے کیویں لگ دے پین۔ اسے وقت دمشق دی جامع مسجد وچوں اذان دی آواز آئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت سجاد نے اٹھی کیا کہ اے ابن یزید تو آہدہ ہمیں میرے باپ دے نعرے لگ دے پائے، او ممبر تو سن، محراب تو سن، سومعی تو سن، اے نعرے میرے نانا دے لگ دے پائے، تیرے باپ دے نعرے شاید ہن لگ دن، سال لگ سن، 1.5-2 سال لگ سن، پر میرے نانا دے نعرے قیامت تک نہیں بلکہ قیامت دی صبح تک لگ سن۔ لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں؟ زورن بولو جی بھائی، تو کوئی ایک چیزاں تے یاد نہیں آنی۔ تھوڑے نزدیک شہادت رومن دھومن دا نہ آئے، تھوڑے نزدیک شہادت ویر کرن دا نہ آئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، شہادت ویر دا نہ نہیں ہے، شہادت رومن دھومن دا نہ نہیں ہے، شہادت احفاظ کرن دا نہ نہیں ہے، شہادت بہادری دے نال، جرت دے نال، ہمت دے نال میدان جہاد دے اندر اپنے آپ کو پیش کرن دا نہ ہے۔ صحابہ نے پیش کیتے، اہل بیت نے پیش کیتے، کیوں پیش کیتے؟ انہاں دے پیش نظر حضور دا فرمانا کہ میرے آقا نے فرمائے لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوُدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے لوگو اے میرا اللہ، میں محمد اس بات کو پسند کرے نا کہ میں تیرے رستے دی اندر شہید کی تاونا ولا زندہ کی تاونا، ولا شہید کی تاونا ولا زندہ کی تاونا، ولا شہید کی تاونا ولا زندہ کی تاونا۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ دعا کی تھی ہے، اللہ میں تیرے رستے شہید ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب دعا تو نہیں منظور ہے، لیکن میں اللہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا ترا مطہر مجلل معزز مشرف منور وجود خون دے اندر لت پت ہو کے زمین تے ڈھاوے، اے میں خدا کو برداشت نہیں، ورنہ دعا تو نہیں شہادت والی قبول لے۔ تو اس واسطے صحابہ نے بھی شہادت دی تمنا کی تھی ہے، اہل بیت نے بھی شہادت دی کیا کی تھی ہے؟ زور بولو کیا کی تھی ہے؟ تمنا کی تھی ہے۔ اسا رومنے نہیں، رومنے نہیں، اسا ساری تاریخ بہادران دی تاریخ کہیں دی تاریخ ہے؟ اب بولو تے صحیح، کہیں دی تاریخ ہے؟ بہادران دی تاریخ، ساری تاریخ جرت والیاں دی تاریخ۔ یہ بھئی گال ہے کہ تسا ہن ڈھلے تھی گئے وے۔ یہ میرے بھائی نے چٹ لکھی ہے کہ جو لوگ کالا کلر لگاتے ہیں، حرام ہے یا حلال ہے؟ جو امام کالا کلر لگائے اس کے پیچھے نماز جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ جڑے وال اسا رنگے ہیں جی میں رنگی بیٹھا ہوں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں نہیں، یہ وال 3 بندیاں کو اجازت ہے۔ کتنے بندیاں کو؟ بولو نا، 3 بندیاں کو اجازت ہے۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ جہاں اللہ دے رستے تے جہاد کرنے، وہ دشمن دے اتے روب واسطے وہ کالا کلر لا سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک خطیب امام ایسا
جے دشمن دے سامنے کھڑا ہونے. میری عمر ایمیلے 58 سال ہے. میں اپنے بزرگاں وچوں حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ کو کالا کلر بھی لیندا ڈٹھے تے اے دو انگلی چھوڑ کے بقایا انہاں دیاں بڑیاں بھاری بھاری مچھاں ہن وہ بھی میں ڈٹھے ہیں. لیکن انہوں ویلے تائیں لیندے ہن کہ جب تک انہاں دے مقابل اسماعیل شیعہ مناظرے دا چیلنج کرے دا مناظرے دا چیلنج کرے دا. ہاں آپ میدان مناظرہ دے اندر کئی باری اندے چھکے چھڑوے دے ہن تو سن دے ہاوے بھئی کئی گھڑے پانی دے پی گئے. جلے او مر گیا وقت حضرت نے او کلر لاون بھی چھوڑ دیتا تے او مچھاں جیڑیاں ہن انہاں تے بھی اس طرح پھروا دیتا. فرمایا ہن میرے مقابل دا بندہ کوئی نہیں. اندے واسطے بھی جائز ہے. میرے کو یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایسا تو قاضی وسطی جو گیا سے غریب بندے ہیں ان ویلے 30 روپے 40 روپے فیس ہوتی ہے مبلغ خطیب کی. ہوں تو اصا مولویاں حرام تے چوتھا بد گئی تھے نا. ہوں ناراض سی سن مولوی میرے نال کہ ہوں سارے مولوی فیسا موقع نہ اتنے ہزار دو اتنے ہزار دو. اللہ دی قسم میرے والد صاحب دنیا تو ٹرن لگن 13 محرم الحرام ہے میں اڈے تے چھوڑن گیا. میں کہ بابا جی تساں یہ سفر 10-12 ڈیوارا کیتے کتنے پیسے ملے؟ پر میں نے بیٹا تساں کریں بھوکے بیٹھے وے دکھے بیٹھے. سبحان اللہ. میں کہ بجی وہ گل نہیں فلانے بندے نے اتنے مکائن فلانے اتنے مکائن. فرمائے یہ پیسے مقامن حرام لیکن تبلیغ فرض تھی گئی ہے. دوجی طرفوں زور اتنا ہے ہن اگر عالم گھر دے اندر باندھے دکان چلے دے کاروبار کریں دے تب تبلیغ نہیں تھی دی. یہ تبلیغ تے ویندے پچھو بچہ دا معاملہ ہے. اس واسطے حضرت جالندھری نے فتویٰ دیتے کہ جتنا کوئی دے دے وے چپ کر کے گھن گنو منہ بھی نہ بٹاؤ تے دوبارہ تاریخ بھی کو دیو شکل بھی نہ بٹاؤ اتنا کچھ گھنو تو تمہارے واسطے حلال تے جائز. لیکن ایدہ ہن ناجائز فائدہ سارے سنگتی سارے کولو میرے کولو اے اٹھے دن بھئی کیا نہ ہے یار ٹھیک ہے جو نہ مکیندن تے نہ آدن بس جیڑا کوئی 1000 ڈوکھی سے پا دے اس کو پا دے خیر سکو ادنال الحمدللہ فرق نہیں پودا. واللہ با خدا میرا اللہ خزانہ غیبی تو دے دے دے. لیکن میں یہ ضرور اکساں کہ سارے خطباء سارے علماء وہ سنن انہاں دی جتنی نگاہ فیساں تے ہے لفاظی دے اتے ہے اتنی نگاہ لوگوں دے اتے محنت دی نہیں ہے. وقت اوکھائے یا سوکھائے گزری دے سے ٹھیک ہے نا حد دی میلے پیسہ آسی لگا دے سے. بہرحال دو بندے دسے میں ہے کون مجاہد فی سبیل اللہ. والد صاحب دی گال سنے دا پیامی وہ آدھیان پیران دی جتی بہترین پاؤ تے سر دا کپڑا پٹکا یا ٹوپی بہترین ہوئے. دشمن جلے دے دینا وہ پیرا کو سر تک میں دے دے. اسا گھر چٹنی نال روٹی کھاسوں چا لیکن جب سٹیج دے اتے ویسوں اتھاں لوگاں نے دشمن نے بھی دیکھنے اس واسطے لباس بھی اچھا پیسوں اور انہاں کو میں دے دا کلر بھی لیندے ہن فرمیندے ہن بھئی اے دشمن دے اتے روک واسطے. تیسرا او بندہ جیڑا وال سفید ہو گئے لیکن گھر دے اندر گھر والی جوان ہے. گھر والی جوان ہے وہ کو دکھاون دی خاطر کہ میں جوان لگا سونا لگا خوبصورت لگا. اے بھائی ہسن دی گال نہیں کھلن دی گال نہیں. بیوی خاوند دا رشتہ یہ فطرتی رشتہ میرے اللہ نے بنائے. یہ کائیں بنائے؟ اللہ نے بنائے. قرآن نے آکھے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تہاڈا لباس ہے تساں انہاں دا لباس ہے. ان کی خوشنودی ان کی خوشی بھی ضروری ہے. میں تو سمجھے شاید کوئی بھائی چٹھے لیکن جواب دیون میرا شیوا ہے الحمدللہ. سٹیج تے کوئی چٹ آوے میں 14 سال دین پڑھے
میرے والد صاحب نے ساکو دین پڑھائے، میں ہمیشہ ہر چٹ کا جواب قرآن و حدیث سے مطابق دیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ گل پتہ نہیں حضرات اور جمع تھی شاید، میرا خیال ہے ٹھیک ہے بھائی۔ میں تو کو کل بھی دسیا ہے کہ تمہارے ملک دے مشہور شاعر ملک شہادت علی طاہر صاحب خدمات اوکھا تے کرے دے بندیاں کو، لیکن خدمات بھی بہت بڑھیا۔ ہن انہاں دی عمر 70 سال تھی گئی ہے۔ کتنے سال؟ تے اے شرف بھی تو کو حاصل ہے کہ طاہر صاحب کو نعت خانی میرے ابا جی نے سکھائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ جان انہاں دی داڑھی کوئی نہیں لگتی، جی میں ہن عمر فاروق سے ملتانی آئے بیٹھے نا تمہارے سامنے نعت پڑھن، انہاں دی اجن اے بیر ایویں طاہر صاحب جان بیریش آئی تے والد صاحب کو کھیلنا ہے ہن اور ہے دا ایک علاقہ ہے اتھوں تے بے کو یاد ہے یہ انہوں نے بہ کے انہاں کو نعت خان کی سر تے آوازاں اے ابا جی سکھے دے تے وقت اللہ نے او مقام دیتے کہ پوری دنیا دے ہوتے ملک شہادت علی طاہر دا نام۔ دوستوں دی خواہش ہے کافی عرصے تو نہیں آئے، لیکن ضلع بندی ہو دی ہے، میں اپنی انتظامیہ کو درخواست کی تھی کہ اگر انہاں کو ایسی گال ہو سی میں ذمہ وار ہوں، میں اپنی ذمہ داری دوتے انہاں دی او پابندی واپس کروائی اتھا بھی تے ضلع وقت کر دے اندر بھی۔ الحمدللہ کل بھی انہوں نے تمہارے سامنے کلام پڑھے، شاید وقت تھوڑا لیتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ کو زہر تو بعد تمہارے سامنے اپنا کلام پیش کرے۔ تے اس مقام تے منعم دا شکریہ لازم ہو دے جس انتظامیہ دے اندر ساری ڈی پی او صاحبہ مائی صاحبہ ہے، اساں انہوں کو بھیڑ سجے اور انہوں نے مہربانی فرمائی کہ سارے آنکھیں دے ہوتے انہوں دی داخلہ بندی پورے افسران دے سامنے رکھ کے ختم کروائی نے، اساں انہوں دے بھی شکر گزار ہیں۔ منعم دا شکریہ واجب تے لازم ہے۔ اللہ انہوں کو دیر دا سلامت رکھے، دین و دنیا دی سرفرازی نصیب فرماوے کہ انہوں نے یہ اجازت مرحمت فرمائیے کہ طاہر صاحب نال تمہاری ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ میرے کو حضرات آگئے، میرا دل ہاں اجر کہ میں تو کو حضرت زینب دے بعد حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت سنا آخو سبحان اللہ۔ وہ حسین دی شان نرالی ہے، 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 وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ کربل دے میدان اندر، کربل دے میدان اندر شاہ لگیاں دی لج پالی، وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ کربل دے میدان اندر شاہ لگیاں دی لج پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا وچ کربل دے لایا، سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا وچ کربل دے لایا، لڑدے دین اسلام دی سید کشتی آن سنبھالی، وہ حسین دی شان نرالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ کربل دے میدان اندر شاہ لگیاں دی لج پالی ہے، وہ حسین دی شان نرالی ہے۔ میرے پیر شبیر نو پٹنا کملا اوتا زندہ پا
پاک شہید بتش مر لائن دی قسمت نو جنو گھاٹا محاذ مزید تے پٹ کٹ نو جانگل وچ پایا اتھا روز حسین دی دے فخرا شان حسین دی کیا پوچھ دے جڑا یار دی دید خریدے آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر